صحابہ نے 1,44,000 کی تعداد میں پیغمبر کے در دولت سے شرف تلمس پایا ہے، اور شیعہ کہتا ہے وہ سارے کافر تھے۔ اور میرے بھائیوں آپ دیکھو، حضرت علی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے، شیعہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے۔ حضرت علی تراویح کی نماز پڑھے، شیعہ کہے تراویح جائز نہیں ہے۔ حضرت علی وضو کرتے ہوئے پہلے ہاتھ دھوئے، شیعہ پہلے پاؤں دھوئے۔ حضرت علی کلی کرے، شیعہ کلی کو ناجائز سمجھے۔ حضرت علی استنجے کو پانی سے کرنا جائز سمجھے، شیعہ تھوک سے استنجا کرے۔ میرے بھائیوں عقیدہ کلمہ طیبہ سے لے کر ایک موضوع کے مسئلے تک میں اعلیٰ وجہ بصیرت اور تحدی اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ کلمہ سے لے کر موضوع کے مسئلے تک ایک مسئلہ بھی شریعت کا ایسا نہیں جو حضرت علی سے شیعہ کا ملتا۔ یہ کانفرنس فاروق حسین کے نام پر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاید ندیم بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ میں پیغمبر کے نام سے حضرت حسین اور خاندان نبوت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں بڑی کھلی سی بات ہے، اس اجتماع میں سمجھدار پڑھے لکھے لوگ، دانشور، علماء، طلباء اور اس علاقہ مئی کی اہم شخصیات موجود ہیں۔ ایک دعوت فکر بغیر کسی نکتہ چینی کے، بغیر کسی چیلنج کے، بغیر کسی تحدی کے، بغیر کسی تلخ لہجے کے آپ کے دروازے پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے پر دلائل دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ کا حضرت علی سے، حضرت حسن و حسین سے اور فاطمہ الزہرا سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ کہو گے کہ 14 صدیاں بیت گئی، شیعہ علی کا نام لگائے، علی کا نام لے، علی سے مدد مانگے، علی مرتضیٰ کی بات کرے، حسین کا نام لے کر تاج کیا نکالے، فاطمہ کا نام لے تو شیعہ علی اور حسین کو نہیں مانتے، تو پھر آپ کا دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علی کا نام شیعہ اس لیے لیتا ہے تاکہ ابو بکر کو کافر کہنے میں آسانی ہو، علی کا نام اس لیے لیتا ہے تاکہ عمر کو کافر کہنے میں آسانی ہو، عثمان کا نام اس لیے لیتا ہے تاکہ علی حسین کا نام اس لیے لیتا ہے کہ عثمان کو کافر کہنے میں آسانی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، وہ تو صحابہ کی تعریف کرے، اور شیعہ چونکہ یہودیت سے آگے، یہودیت کی کوکھ سے جنم لینے والا ایک منافقت کا نمبردار کتنا تھا، وہ کھلے عام ابو بکر کو کس دلیل سے برا کہتا، عمر کو کس دلیل سے برا کہتا، اور جب تک صحابہ کو برا نہ کہا جائے اسلام مٹ نہیں سکتا تھا، اسلام ختم نہیں ہو سکتا تھا، اسلام میں شکوک و شبہات نہیں پیدا ہو سکتے تھے، قرآن کی تعریف کا عقیدہ بنا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو ابن سبا جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن سبا جو نسلاً یہودی تھا، شیعہ مذہب کا حامی تھا، یمن کا رہنے والا تھا، جس کا قد چھوٹا تھا، جس کی آنکھ ایک آنکھ سے وہ اندھا تھا اور رنگ کالا تھا، وہ نسلاً یہودی شیعہ مذہب کا حامی تھا، وہ یمن سے کیوں آیا تھا، وہ مدینہ میں کیوں پہنچا تھا، اس مدینہ سے کس جرم میں نکالا تھا، اور پھر اس کے بعد شام کے وقت میں امیر معاویہ نے 3 مہینے میں اس کو کس جرم میں نکالا تھا، اور بعد میں اسی بدماش نے مصر میں جا کر کیا گروہ تیار نہیں کیا، کیا یہ نعرہ نہیں لگایا کہ ہر نبی کا ایک مسیح ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں وہ وصیت کر کے آئے، ہر نبی کا ایک رشتہ دار وصی ہوگا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے وصی حضرت یوشع علیہ السلام تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے وصی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جس طرح یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصی حضرت داؤد علیہ السلام، اور میرے بھائیوں داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان تھے، وہ وصی کی حیثیت رکھتے تھے، اور وہ ایک آقا ہے، ایک غلام ہے، ایک نبی ہے، دوسرا بھی نبی ہے، دونوں ایک دوسرے کے تابع و مطلوب ہے۔ لیکن شیعہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ دیکھیے جس طرح داؤد علیہ السلام کے وصی حضرت سلیمان تھے، جس طرح موسیٰ کے وصی حضرت یوشع علیہ السلام تھے، اس طرح حضور کے وصی حضرت علی تھے، حق خلافت علی کا تھا، علی کو نبی کے مسلح پہ آنا چاہیے تھا، صدیق نے ناجائز قبضہ کیا، عمر نے ناجائز قبضہ کیا، عثمان نے ناجائز قبضہ کیا، یہ نعرہ عثمان غنی کی خلافت کے دوران مصر کے اندر
عبداللہ بن سبا نے لڑایا، جس کے ارد گرد کئی ہزار آدمی یہودی اور نصر جمع ہو گئے تھے، وہیں سے انہوں نے 750 آدمیوں کو باغی بنا کر بلوائی بنا کر مدینہ بھیجا، جنہوں نے آ کر حضرت عثمان کو 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح کر ڈالا، اور پیغمبر کا وہ داماد، نبی کا وہ دوہرا داماد، جس کا جرم کوئی نہیں تھا، جس کا ستم کوئی نہیں تھا، جس نے دشمن کو بھی کبھی گالی نہیں دی تھی، جس کو قرآن پڑھتے ہوئے 40 دن کے بعد مدینہ کی گلیوں میں نبی کے پڑوس میں اس طرح ذبح کر دیا گیا جس طرح گائے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جب عثمان غنی کو قرآن پہ ذبح کیا گیا، ابو ہریرہ نے چوک میں کہا آج آسمان پھٹ جاتا تو حق ہوتا، آج زمین پھٹ جاتی تو حق ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس کی لاش بے گور و کفن 3 دن کوڑا کرکٹ پہ پڑی رہی اور جنازہ اٹھانے کی اجازت نہ ملی۔ حضرت نائلہ میرے بھائیوں کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ جنازہ کے آگے آگے چراغ لے کر جانا چاہتی ہے، اجازت نہیں ملتی۔ شام کو اجازت ملی۔ میرے بھائیوں، اس منظر کو دیکھو کہ وہ عثمان غنی جب اس کا جنازہ نبی کے روضے کے سامنے آیا، ہاتھ سے غیبی سی آواز آئی، اے روضے میں سونے والے پیغمبر، اس اپنے دورے داماد کو ذرا قبر سے چہرہ اٹھا کر دیکھ لے، جس کو تو نے یہ کہ بات کرے، جس کے نکاح میں 2 بیٹیاں بھی تھی، آج یہ تیرے شہر کی گلیوں میں اتنا مظلوم ہے کہ اس کے جنازے میں 4 سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں صحابہ دھاڑے مار کر روئے، چوکوں میں روئے، گھروں میں روئے، عورتیں روئی، اور کعب نے کہا تو اے کعب اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے، عثمان کی شہادت پہ کیوں نہیں روتا جس کی شہادت سے پہاڑوں میں زلزلہ آیا؟ میرے بھائیوں، مری کے لوگوں، الیوٹ کے لوگوں، یہ پہلا ستم تھا، یہ پہلا خنجر تھا جو عثمان کے سینے میں پیوست کر کے عبداللہ بن سبا نے اس امت سے اسلام کی سربلندی کا انتخاب کیا۔ میرے بھائیوں، اگر بغیر علی کی محبت کی حسین حضرت عثمان کو قتل کیا جاتا تو اسی دن سے ان کو یہودی کہا جاتا، لیکن شیعت نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے یہ دیکھا تھا کہ یہودی اسلام کو نہیں مٹا سکے، عیسائی نہیں مٹا سکے، ہندو نہیں مٹا سکے، سکھ نہیں مٹا سکے، کیسے ملے گا اسلام کہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی جڑوں کو کاٹا، اور ان لوگوں کو کافر کہا جائے جنہوں نے اسلام آسمانوں سے اتر کر دیکھا تھا، جنہوں نے قرآن کی تفسیر امت کو عطا کی تھی، جنہوں نے رسول اللہ کے در دولت پہ 23 سال تک شہادتی حاصل کیا تھا، ان کو کافر کہہ دو، اسلام مٹ جائے گا۔ جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا، اگر وہی کافر ہو گئے قرآن کیسے صحیح ہوگا؟ 10 لاکھ حدیثیں جنہوں نے امت تک بطور روایت کے پہنچائی، اگر وہ کافر ٹھہرے، حدیث کہاں حدیث کہتی؟ میرے بھائیوں، اسلام کے سینے میں سب سے پہلا خنجر رافضیت نے عبداللہ بن سبا کی صورت میں لگایا، اور کس بنیاد پر لگایا؟ علی سے محبت کی بنیاد پر لگایا، حسین سے محبت کی بنیاد پر لگایا، حسن سے محبت کی بنیاد پر لگایا۔ میرے بھائیوں، میں ایک آدمی کے ہاں مہمان ٹھہرتا ہوں، اور جب دوپہر کا وقت ہے میں گھر میں جا کر کہتا ہوں میں تمہارے ہاں مہمان ہوں، وہ میرے آنے پر خوشی کرے، بلکہ گھر سے باہر نکل کر میرا استقبال کرے، میرے ماتھے کو چومے، میرے جانے پر گھر میں جھنڈیاں لگا دے، خوشیاں کرے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میں پیاس سے نڈال ہو جاؤں، میں کہوں جناب پانی کا ایک گلاس دے دو، وہ کہے کہ جناب پانی کی کوئی ضرورت، پانی یہاں موجود نہیں، حالانکہ پانی ٹھنڈا موجود ہو، وہ پانی نہ دے تو پھر میرے دل میں آئے گا کہ اس کا جو میرے ساتھ محبت کر رہا ہے فضول ہے، میں پیاس سے تڑپ رہا ہوں، یہ مجھے پانی نہیں دیتا، زبان سے کہتا ہے کہ جناب میرا دعویٰ ہے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ علی المرتضیٰ کا اعلان ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک آدمی علی سے محبت کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا کلمہ نہیں مانتا، علی کہتا ہے کہ قرآن 30 پاروں والا، وہ کہتا ہے میں 30 پاروں والا قرآن نہیں مانتا، علی کہتے ہیں میرا پہلا امام صدیق تھا، وہ کہتا ہے میں صدیق کو نہیں مانتا، علی کہتے ہیں دوسرا امام عمر تھا، وہ کہتا ہے میں عمر کو بھی نہیں مانتا، علی کہتے ہیں تیسرا امام عثمان تھا، وہ کہتا ہے میں عثمان کو بھی نہیں مانتا، علی کہتے ہیں سارے طرح سے چاہے ہوگا کہ علی کے کلمے کو نہ مانے، علی کے قرآن کو نہ مانے، علی کے دوستوں کو نہ مانے، علی کی نماز کو نہ مانے، علی کے حج کو نہ مانے، علی کی زکات کو نہ مانے، علی کے روزوں کو نہ مانے، علی کی تہجد کو نہ مانے، تو پھر مجھے چوکوں چراہوں میں اس چچل کے چہرے سے پردہ اتار کر امت کو بتانا چاہیے علی کا خدا اور شیعہ کا خدا اور علی کا قرآن اور شیعہ کا قرآن اور علی کا کلمہ اور شیعہ کا کلمہ۔
تکبیر، سنیوں کا تکبیر،